اندھے کی رہنمائی، ایک عبرانی تمثیل، تفصیلی تشریح۔ جب یسوع نے کہا، کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ لوکا 6:33۔ تو یہ صرف ایک طنزیہ مشاہدہ نہیں تھا، یہ ایک تہہ دار عبرانی تمثیل تھی، جس میں روحانی بصیرت، شاگردی کی نوعیت اور غلط قیادت کے خطرات کا گہرا بیان پنہا ہے۔ عبرانی فکر کی پرتیں۔ ایور، اندھا۔ یہ لفظ صرف ظاہری بینائی کے نہ ہونے کا حوالہ نہیں دیتا، بلکہ اکثر عبرانی صحیفوں میں روحانی اندھاپن کی علامت ہوتا ہے۔ اشعیاء 18 سے 22 تک میں اندھے قوم کی تمثیل ہیں جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود خدا کی راہیں نہیں پہچانتی۔ روحانی اندھا وہ ہے جو تورات کی روشنی سے محروم، بصیرت کے بجائے روایت کے پیچھے چھپے چلتا ہے۔ رہنمائی کرنا، یہ فعل اکثر صرف خدا کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ زبور 33:3 میں خدا راستہ بازی کے راستوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ حقیقی رہنمائی وہی دے سکتا ہے جو خود راست اور نیک ہو، جو بصیرت رکھتا ہو۔ شاہت، شچت، گڑھا، ہلاکت، یہ ایک عبرانی علامت ہے۔ ارمیہ 38 میں شچت جسمانی گڑھا بھی ہے، مگر زبور میں یہ ہلاکت، قبر اور خدا سے دوری کی علامت بن جاتا ہے۔ گڑھے میں گرنا صرف جسمانی زوال نہیں، یہ روحانی تباہی، گمراہی اور اندھیرے کی دنیا میں کھو جانے کی تصویر ہے۔ شاگردی کا عبری سفر، یسوع کی تمثیل شاگردی کے سفر کو بھی واضح کرتی ہے۔ شاگرد استاد سے بڑا نہیں، لیکن جب کامل ہو جائے تو استاد کی مانند ہوگا۔ لوکا 22۔ عبرانی تصور میں تلمید صرف سیکھنے والا نہیں، بلکہ ایسا شاگرد ہوتا ہے جو استاد کی زندگی، علم اور اقدار کو اپنے اندر جذب کر کے ان میں ڈھل جاتا ہے۔ ایک تحولی سفر ہے شعور سے آگہی، تقلید سے فہم اور اندھاپن سے بصیرت تک۔ زبور 105 کی صدائیں، تیرا کلام میرے پاؤں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔